أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم مومنین، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے خداوند متعال آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی اور درازی عمر عطا فرمائے۔ جیسے کہ مومنین آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد آگے عید غدیر آ رہی ہے، تو عید غدیر بہت بڑی ایک عید ہے۔ جیسا کہ امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بعد بھی کیا کوئی عید ہے؟ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ایک عظیم ترین عید ہے اور وہ عید ہے عید غدیر۔ تو یہ بہت بڑی عید ہے مومنین کی۔ تو اس دن کے چند ایک اعمال ہیں، وہ اعمال آپ کے سامنے ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا چلوں کہ ان لوگوں کو مدعو کر کے جو پورا سال فنکار اور گلوکار لوگ ہیں، ان کو مدعو کر کے اور ناچنے گانے کے پروگرام رکھ کے تو اس طرح عید غدیر منائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح محمد و اہل بیت محمد اور وقت کا امام راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو کوشش کریں عید غدیر کو ویسے منائیں جس طرح محمد و اہل بیت محمد چاہتے ہیں۔ بہت بڑی خوشی کا دن ہے، تو اس خوشی کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے۔ بعض جگہ پہ اشتہاروں میں پڑھا گیا ہے کہ لوگ ایسے ناچنے والوں کو بلا رہے ہیں کہ جو عید غدیر والے دن آ کے ہمیں ولایت کا بتائیں گے۔ تو خدا را خوف خدا کیجئے اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں اس کے بجائے ایسے پروگرام منعقد کریں جس میں محمد و اہل بیت محمد کی رضا شامل ہے۔ تو خدا را ایسا کوئی بھی کام، ایسی معصیت سے بچیں کہ جس سے معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ناراضگی کا باعث بنے۔ یہ بہت بڑی عید ہے، مومنین کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے، اور حجۃ الوداع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جو حج کے موقع پر رسالت مآب نے جب واپسی پر غدیر کے گراؤنڈ میں پہنچے تو وہاں پہ پلانوں کے ممبر پہ امیر کائنات کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا جو اعلان فرمایا ہے، اور خالق کائنات نے الیوم اکملت کی آیت قرآن مجید میں بھیج کے یہ ثابت کیا ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہر انسان پر واجب ہے۔ تو مولا کی ولایت کا دن ہے اور تکمیل دین کا دن ہے، تو بہت بڑی عزت والا دن ہے۔ اس دن کے جو چند ایک اعمال ہیں، کوشش کریں ایسے اعمال کریں جس سے وقت کے امام اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت محمد و آل محمد اس سے راضی اور خوشنود ہوں۔ اس عید کے جو سب سے پہلا اعمال میں سے عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ زوال سے پہلے آپ غسل کریں گے، غسل عید غدیر۔ تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس دن روزہ رکھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ ایک روزہ رکھیں گے تو 60 سال کے جو ہے آپ کے گناہ ہیں ان کا کفارہ ہوگا۔ سبحان اللہ، 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 100 حج اور 100 عمرے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اس دن کو آپ کثرت سے درود پڑھیں اور محمد و اہل بیت محمد کے دشمنوں سے بیزاری کریں، اور اپنے گھروں میں دسترخوان لگائیں، مومنین کو دعوت دیں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اس دن کے متعلق ہے کہ اس دن صدقہ و خیرات کریں۔ اگر آپ اس دن 1 درہم صدقہ کرتے ہیں، 1 دینار یا 1 روپیہ آج کا صدقہ کرتے ہیں، تو 60,000 تک روایت ہے کہ 60,000 روپے یا 60,000 درہم اس وقت کے جو تھے، تو اس کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ خوشبو لگائیں، اس دن نیا لباس پہنیں اور غدیر کے اعمال جو ہیں وہ انجام دیں۔ اس کے علاوہ مومنین کو گھر میں دعوت دیں، دسترخوان لگائیں، غریب لوگوں کی مدد کریں۔ یہ غدیر کا اصل مقصد ہے۔ گھروں میں اچھا پروگرام کریں، محافل کا انعقاد کریں، اور اس میں لوگوں کو بتائیں کہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اصل میں ہے کیا۔ دعائے خداوند متعال ہم کو عید غدیر سعید ویسے منانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے وقت کے امام اور محمد و اہل بیت محمد خود چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔